السلام علیکم ناظرین۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور سلطنت تھا۔ اسی زمانے میں ایک راہبہ بہت مشہور ہوئی جو کہ رہا کی مغربی پہاڑیوں کے دامن میں آباد ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی۔ اس راہبہ کی شہرت کی اصل وجہ ایک انوکھی صلاحیت تھی، ایسی صلاحیت جو کسی عام انسان کے پاس ہونا ناممکن لگتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ راہبہ محض کسی انسان کے قدموں کی خاک سونگھ کر یہ بتا دیتی کہ وہ شخص صبح سے شام تک کہاں کہاں گیا، کس مقام پر ٹھہرا، کس سے ملا اور کس کام میں مصروف رہا۔ یہ کمال سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اس کے بیان میں کبھی غلطی نہیں نکلتی تھی۔ عورتیں اکثر اپنی گھروں سے خاک لے کر آتی اور راہبہ سے پوچھتی کہ ہمارے شوہر دن بھر کہاں کہاں گئے تھے۔ بعض دفعہ تو قاضی بھی کسی مجرم کی قدموں کی خاک اس تک بھجواتا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں چھپا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ راہبہ جو بھی کہتی وہ حرف بحرف سچ نکلتا، اس میں شک کی معمولی سی گنجائش بھی نہ رہتی تھی۔ اس راہبہ کی شہرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ لوگ دور دراز سے بھی اس کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن قاہرہ شہر کے قاضی کے سامنے ایک نہایت پیچیدہ مقدمہ پیش ہوا۔ یہ مقدمہ ایک نوجوان پر تھا جس پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت میں گواہ بھی آئے اور ثبوت بھی پیش کیے گئے، اور بظاہر سب کچھ اس نوجوان کے خلاف جا رہا تھا۔ ہر دلیل اور ہر گواہی اس کے جرم کو ثابت کر رہی تھی۔ قاضی نے جب سب کچھ سنا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں پختہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ نوجوان قاتل نہیں ہے، بلکہ کسی نے اسے سازش کے تحت پھنسا دیا ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ عدالت کے سامنے آنے والے تمام شواہد اس کی بے گناہی کو جھٹلا رہے تھے، اور قاضی خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ قاضی عدالت کے اندر اسی کشمکش اور پریشانی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک اس کے ایک سمجھدار سپاہی نے قریب آ کر عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں، شاید آپ کی اس مشکل کا حل نکل آئے۔ قاضی نے حیرت سے سپاہی کو دیکھا اور کہا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں پریشانی میں ہوں؟ سپاہی مسکرایا اور بولا، حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے یہ نوجوان بے گناہ ہے، لیکن ثبوت اس کے خلاف ہیں۔ اب آپ کے پاس مجبوری ہے کہ یا تو عدالت کے مطابق اسے سزا سنائیں یا پھر دل کی آواز پر لبیک کہیں، مگر آپ کو بھی شک ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ قاضی نے سر ہلایا تو سپاہی نے آہستہ سے کہا، حضور میں نے ایک مشہور راہبہ کے بارے میں سنا ہے جو صرف کسی کے قدموں کی خاک سونگھ کر بتا دیتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک کہاں کہاں گیا اور کیا کرتا رہا۔ اگر آپ اس نوجوان کے قدموں کی خاک اس راہبہ تک بھجوا دیں تو وہ ضرور بتا دے گی کہ کل وہ کہاں تھا، اور چونکہ قتل بھی صبح سے شام کے درمیان ہوا تھا، اس طرح سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے یا واقعی قاتل۔ قاضی نے جب سپاہی کی بات سنی تو پہلے تو سخت غصے میں بولا، اے بے وقوف، یہ کیا بے تکی باتیں کر رہا ہے؟ مگر سپاہی نے عاجزی سے جواب دیا، حضور آج تک میں نے کبھی آپ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک بار آزما لیں، اس نوجوان کے پیروں کی خاک راہبہ کے پاس بھیج دیں، پھر اس کے بعد خود اس نوجوان سے سوال کر لیجئے۔ اگر راہبہ کی بات اور نوجوان کا بیان ایک دوسرے سے نہ ملے تو آپ مجھے اپنی عدالت میں سزا دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ پھانسی بھی سنا دیں۔ یہ بات سن کر قاضی کچھ دیر سوچتا رہا اور آخر کار حکم دیا کہ نوجوان کے قدموں کی خاک فوراً راہبہ کے پاس لے جائی جائے۔ سپاہی خاک لے کر روانہ ہوا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر راہبہ کا جواب سنایا۔ پھر قاضی نے نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے قتل نہیں کیا، مگر شرط یہ ہے کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ کل صبح سے شام تک کہاں کہاں تھے۔ نوجوان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے
پورا حال سنا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا بیان اور راہبہ کا بتایا ہوا حال بالکل ایک جیسا تھا۔ قاضی پر جیسے بجلی سی گری، اسے یقین ہو گیا کہ نوجوان بے گناہ ہے۔ اس نے دن رات محنت کر کے مقدمے میں نقائص تلاش کیے اور آخر کار نوجوان کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ راہبہ کی سچائی اور اس کی کرامت نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایک تاجر کی بیوی اپنے شوہر کے قدموں کی خاک لے کر راہبہ کے پاس پہنچی۔ اس کا شوہر نہایت حسین اور وجیح نوجوان تھا۔ بیوی نے راہبہ سے کہا، مجھے تمہیں جتنی رقم دینی پڑے میں دوں گی، بس یہ بتا دو کہ میرا شوہر آج صبح سے دوپہر تک کہاں کہاں گیا۔ راہبہ نے مسکرا کر خاک سونگی اور حقیقت بیان کر دی۔ اس نے کہا، تمہیں کسی نے گمراہ کیا ہے۔ تمہارا شوہر بازار گیا، وہاں اپنے کام نمٹائے اور پھر ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا۔ اس جھونپڑی میں اس عورت کی بیٹی بھی رہتی ہے۔ لوگوں نے تمہارے دل میں شک ڈال دیا ہے کہ تمہارا شوہر اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ وہ بیٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ مشکلات میں گری ہوئی ہے، اس لیے تمہارا شوہر ان کی مدد کو جاتا ہے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کے دل سے اپنے شوہر پر سے تمام شک ختم ہو گیا اور وہ خوش ہو کر گھر لوٹی۔ اس دن اس نے راہبہ کو ضد کر کے انعام دیا، حالانکہ راہبہ کسی صلے یا بدلے کی طلبگار نہ تھی۔ یوں ایک بگڑتا ہوا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا اور راہبہ کی سچائی نے ایک اور زندگی سنوار دی۔ وقت گزرتا گیا اور اس راہبہ کی شہرت دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ بستی جہاں کبھی چند گھر ہوا کرتے تھے، اب لوگوں کے ہجوم کا مرکز بن گئی تھی۔ دور دور سے آنے والے قافلے اس راہبہ تک پہنچتے اور قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے۔ کبھی قاضی کے سپاہی وہاں کھڑے دکھائی دیتے، کبھی کوئی جاسوس اپنے سوال لے کر آتا، کبھی کوئی عورت شوہر پر شک کرتی ہوئی خاک لے آتی اور کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی پر شک کرتا ہوا راہبہ تک پہنچتا۔ سب کے سامنے ایک ہی منظر ہوتا، راہبہ کسی کے قدموں کی خاک سونگتی اور پھر ایک ایک لمحے کی تفصیل یوں بیان کر دیتی جیسے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ اس کی باتوں میں ایسا سچ ہوتا کہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ راہبہ کی شہرت اتنی دور جا پہنچی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ سلطان نے جب یہ قصہ سنا تو نہایت حیران ہوئے اور فوراً حکم دیا، ابھی اسی وقت اس عورت کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ سلطان کا فرمان نکلا ہی تھا کہ اچانک وہ قاضی بھی مجلس میں موجود تھا، جس نے ایک بار راہبہ کو آزمایا تھا۔ قاضی نے آگے بڑھ کر عرض کیا، حضور اسے گرفتار نہ کروائیں، یہ عورت جھوٹی نہیں ہے۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہے؟ تو قاضی نے جھک کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں خود اس عورت کو آزما چکا ہوں۔ ایک مقدمہ میرے سامنے آیا تھا جس میں ایک بے گناہ نوجوان پر قتل کا الزام تھا۔ تمام گواہ اور ثبوت اس کے خلاف تھے، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی خاک راہبہ کو بھجوائی اور پھر نوجوان کو بلایا۔ حیرت انگیز طور پر راہبہ نے جو کچھ بتایا وہی نوجوان نے بھی کہا۔ ایک ایک بات حرف بحرف برابر تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹی نہیں ہے، بلکہ جو کہتی ہے حقیقت ہی کہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر آہستہ سے بولے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت محض خاک سونگ کر انسان کے تمام احوال جان لے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی بات سن کر گہری سانس لی اور فرمایا، ٹھیک ہے اے قاضی، میں تمہاری بات پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں خود اس عورت کے پاس جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے اس کا امتحان لوں گا۔ اگر وہ واقعی سچی نکلی تو پھر میں اس سے اس راز کے بارے میں پوچھوں گا، کیونکہ یہ بات ماننا نہایت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت محض خاک سونگ کر بتا دے کہ انسان کہاں کہاں گیا اور کس سے ملا۔ قاضی نے عاجزی سے جواب دیا، حضور جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمولی لباس ترک کر کے ایک تاجر کا بھیس بنایا اور اپنے قدموں کی خاک ایک کپڑے کی چھوٹی سی گٹھلی میں ڈال کر راہبہ کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت کسی کو خبر نہ تھی کہ
ایک عام تاجر کے روپ میں مصر کی عظیم سلطنت کا سلطان خود آ رہا ہے۔ راہبہ کے دروازے پر لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ مرد، عورتیں، سپاہی اور عام لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان بھی خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کسی کو شبہ تک نہ ہونے دیا۔ جب بالآخر سلطان کی باری آئی تو وہ جھکی ہوئی نظریں اور عام تاجر کے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ راہبہ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے گٹھلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ راہبہ نے جیسے ہی اس خاک کو سونگھا اچانک لرزنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بے اختیار بول اٹھی، حضور آپ یہاں کیسے؟ سلطان نے چونک کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا حضور؟ میں تو ایک عام تاجر ہوں۔ مگر راہبہ نے آنکھیں جھکا کر لرزتی آواز میں کہا، نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ خاک کسی عام انسان کی نہیں ہے، یہ تو ایک عظیم ہستی کی خاک ہے۔ آپ کا وجود ہی زمین و آسمان کو لرزا دیتا ہے۔ آپ کو پہچاننا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ آپ پردے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ آپ مصر کی سرزمین کے سلطان ہیں، آپ ہی صلاح الدین ایوبی ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے حیرت زدہ ہو کر اپنا چہرہ کھول دیا۔ باریش، باوقار اور روبدار چہرہ ظاہر ہوا۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن مجھے یہ سمجھاؤ کہ آخر تم نے پہچانا کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے قدموں کی خاک سونگھ کر اس کی پہچان، اس کے راستے اور اس کے احوال معلوم کیے جائیں؟ راہبہ نے سر جھکا کر کہا، حضور، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ راہبہ نے آہستہ آہستہ اپنا قصہ سنانا شروع کیا اور کہا، سلطان معظم، آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری جوانی اپنے عروج پر تھی۔ ہماری بستی چھوٹی سی تھی، جہاں رشتے آنا کسی نعمت سے کم نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں لڑکیاں تعداد میں زیادہ تھیں اور لڑکے بہت کم، اس لیے کسی لڑکی کا رشتہ آ جانا گویا ماں باپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوتی۔ ایک دن میرے گھر بھی رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ ان کے سر سے ایک بڑی ذمہ داری اترنے والی ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی کہ آخر کار میرا نصیب جاگا، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ اس رشتے کے پیچھے ایک دردناک راز چھپا ہے۔ راہبہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اسی شام ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بوڑھا بزرگ کھڑا تھا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ بے اختیار میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں گھبرا گئی اور فوراً اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا، حضور، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ لرزتی آواز میں کہنے لگے، بیٹی، جس لڑکے کا رشتہ تمہارے گھر آیا ہے وہ میری بیٹی کو چاہتا ہے اور میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ رشتہ تمہارے ساتھ طے ہو گیا تو میری بیٹی اپنی جان لے لے گی۔ خدا کے لیے تم اس رشتے سے انکار کر دو تاکہ میری بیٹی کی زندگی بچ جائے، لیکن یہ بات کسی کے سامنے نہ کہنا، نہ اپنے ماں باپ کو بتانا اور نہ کسی اور کو۔ راہبہ نے کہا، سلطان معظم، اس وقت میرا دل تڑپ اٹھا۔ ایک طرف یہ رشتہ میرے لیے خوشیوں کا پیغام تھا اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سوال تھا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی خوشی قربان کر کے اس کی جان بچاؤں گی۔ اگلے دن میں نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین حیران رہ گئے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ راہبہ نے کچھ لمحے رک کر کہا، تقریباً 1 ماہ بعد وہی بزرگ دوبارہ ہمارے دروازے پر آئے۔ اس بار ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، تو نے میری بیٹی کی جان بچائی، اس کو اس کا محبوب دے دیا۔ اس کے بدلے میں میں تجھے ایسی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک انوکھی طاقت عطا کرے، ایک ایسی طاقت جس سے دنیا تجھے یاد رکھے، لوگ تجھ سے فیض پائیں اور تیری زندگی دوسروں کے لیے باعث نفع بنے۔ پھر وہ بزرگ میرے لیے دعائیں دے کر چلے گئے۔ راہبہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ پہل مجھے معمولی باتیں معلوم ہونے لگیں، لیکن آہستہ آہستہ جب بھی میں کسی چیز کو سونگھتی تو مجھے اس کے بارے میں علم ہو جاتا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے احساس ہوا کہ اگر میں کسی کے قدموں کی خاک سونگھوں تو مجھے اس شخص کے راستے، اس کے ٹھکانے اور اس کے احوال سب کچھ معلوم
ہو جاتے۔ یہ ایک عجیب طاقت تھی جو اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر عطا کی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بولے، بیٹی، تو نے اپنی خواہش قربان کر کے کسی کی زندگی سنوار دی۔ یہی قربانی تجھے اس مقام تک لے آئی ہے۔ اللہ نے تجھے انعام کے طور پر یہ نعمت دی ہے، مگر یاد رکھنا یہ ایک امانت ہے، اس کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ سلطان نے اپنے خاص غلاموں کو حکم دیا کہ اس راہبہ کو عزت و احترام کے ساتھ انعام و اکرام دیا جائے۔ یوں اس کا راز سلطان کے دربار میں کھل گیا اور سب نے جان لیا کہ بعض قربانیاں انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہیں جہاں عام عقل سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔